يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. رحیم سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ قرآن کی صورتیں ایسی ہیں، سورہ ہود ان میں سے ایک ہے، اور آخری پارے کے اندر بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو مضامین کے اعتبار سے بہت سخت ہیں، اور قیامت کے مناظر کو اس انداز کے اندر کھینچا ہوا ہے ان صورتوں کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اب آپ قد شبتا، آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داری مبارک میں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 7، 11، 13، 21، میکسیمم 21 تک آتا ہے کہ اتنے بال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے۔ تو صحابہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بالوں کو سفید دیکھا، بالوں میں سفیدی دیکھی، تو پوچھا اللہ کے نبی، آپ قد شبتا، آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھے ان صورتوں نے، سورہ ہود، سورہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ایسی صورتوں کے نبی علیہ السلام نے نام لیے اور فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اندر مختلف جو قومیں تھیں ان کے اوپر جس انداز کے اندر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اس کی تفصیل یہاں پہ آئے گی۔ تو مکی صورت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر جو بنیادی جو کور فوکس ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے یعنی قرآن، احکمت آیاتہ، احکمت مضبوط کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات کو، ثم فصلت پھر تفصیل بیان کی گئی ہے ان آیات کی، من لدن حکیم خبیر، ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کون؟ جو بہت حکمتوں والا ہے اور بہت باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سب سے پہلا حکم، اور جو سب سے قرآن کے اندر آپ کو بہت سب سے جو پرومیننٹ میسج بار بار جو ریپیٹ ہوگا وہ توحید کا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بشیر، نذیر ڈرانے والا برے انجام سے، اور بشیر خوشخبری دینے والا نیک لوگوں کو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تمہیں اس چیز کی تلقین کرتا ہوں کہ استغفروا ربکم، کہ تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تم اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی اچھا رہنے کا سامان عطا کرے گا، دنیا کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہوگی۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ دیں گے ہر شخص کو اس کی محنت سے بڑھ کے اس کو اللہ صلہ دیں گے کل قیامت کے دن۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انکار کرو گے، اللہ کی آیات سے منہ موڑو گے، وَإِن تَوَلَّوْا اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میں تمہیں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ الا الی اللہ مرجعکم، اس اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف تم آگے اپنی منزل طے کر رہے ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ کون ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کا اقتدار کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر ہے، اور کائنات سے ماورا جو کچھ ہے جس کو ہم سوچ سکتے ہیں نہیں سوچ سکتے، وہ تمام چیزوں کے اوپر اقتدار کامل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، الا خبردار، انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے جو ہے نا وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا من تاکہ وہ آپ سے اے نبی اپنے آپ کا اپنا چہرہ پھیر سکیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم،
الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب تم اپنے لباس کے اندر لپٹ رہے ہوتے ہو، جب تم اپنے لباس میں لپٹ رہے ہوتے ہو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ جانتا ہے کہ تم کیا چھپا رہے ہوتے ہو، کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہو، اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ انہو، بے شک وہ، علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین کو دعوت دیتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہ اپنا رستہ بدل لیتے تھے، چہرہ پھیر لیتے تھے، اور جیسے ہی نبی علیہ السلام کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھتے تو ایک دم اپنے سینے کو پلٹ کے دوسری طرف لے جاتے تھے، جیسے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ دے ڈونٹ ہیو دا کریج ٹو فیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور the other way around is کہ they don't want to listen the message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹل اگنور کرتے تھے انبیاء کے میسج کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اللہ نے اس کے اوپر یہ قرآن کی آیات کہ تم جس بھی حالت میں ہوتے ہو، جب تم سینہ اپنا پھیر رہے ہوتے ہو، اپنے سینے کو دوہرا کر رہے ہوتے ہو، تم اپنے چہرے کو پھیر رہے ہوتے ہو، اور تم اپنے کپڑوں کے اندر لپٹ رہے ہوتے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہوتے ہو، جو تم چھپا رہے ہوتے ہو، اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے چوپائے ہیں، وما من دابۃ، جتنے بھی چوپائے ہیں، فی الارض، زمین میں چوپائے، جتنے جاندار ہیں، چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، جھپٹنے والے، ڈسنے والے، تمام، وما من دابۃ، جو مخلوقات اس زمین میں ہے، الا علی اللہ رزقھا، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جاب، ہمارا کاروبار، ہماری فیکٹری، یہ سب ظاہر ہے، اس کے پیچھے ایک باطنی نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ صرف انسان تم نہیں، جتنے مخلوقات ہیں زمین کی گہرائیوں کے اندر، سمندر کی اندھیروں کے اندر، آسمان کی بلندیوں میں جو مخلوقات ہیں، ان تمام کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کو مان لو، اللہ کے ذمے ہے۔ انسان اپنے رزق کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جو رزق در حقیقت میں اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور جو چیز انسان کے ذمے میں ہے، یعنی ہدایت کے لیے دوڑ لگانا، محنت کرنا، اس سے پیٹھ پھیر رہا ہے، اس سے منہ موڑ کے بھاگ رہا ہے، اور جو چیز اس کے ذمے نہیں ہے اس کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، جو چیز اس کے ذمے ہے اس سے منہ پھیر رہا ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کریں گے، اسباب اختیار کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب نہیں اختیار کیے جائیں گے، آپ اسباب اختیار کریں گے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد جو اپنی توقعات ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اور یہ جان لیں گے کہ آپ اپنے مقدر سے آگے نہیں بھاگ سکتے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ جانتا ہے ہر شخص کے مستقر کو۔ مستقر اس کا عارضی، اس کا مستقل ٹھکانہ، اللہ جانتا ہے ہر شخص کے مستقل ٹھکانے کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے عارضی ٹھکانے کو۔ عارضی ٹھکانہ یعنی دنیا کے اندر، مستقل عارضی ٹھکانہ یعنی عالم ارواح میں ہم جہاں پہ تھے، عارضی ٹھکانہ دنیا میں ہم جہاں پہ ہیں، عارضی ٹھکانہ ہم قبر میں کہاں پہ ہوں گے، قبر میں ہماری کون سی زمین کے حصے کے اندر ہمیں دفنایا جائے گا۔ مستقل جنت میں کون سا ہاؤس نمبر، کون سا سیکٹر، کون سا پلاٹ، کس درجے کی جنت، وہ ساری وہ مستقر، یا کون سی جہنم، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ تو اللہ تمہارے مستقر، تمہارے جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہے اس کا ایڈریس بھی جانتا ہے، اور تمہارا یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کے ایڈریس کو بھی جانتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر پرماننٹ ریزیڈنٹ ہم لکھتے ہیں کہ جو پرماننٹ ریزیڈنس، ہاں، یہ پرماننٹ ریزیڈنس کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کل فی کتاب مبین، تمام چیزیں اللہ نے کتاب میں لکھ دی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں انسان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، لوگ اس پہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے اور یہ شخص
جہنمی ہے، تو اس کا کیا بیچارے کا قصور ہے؟ اس کے مقدر میں جہنم لکھی گئی ہے تو اس کے مقدر میں جنت لکھی گئی ہے، تو نہ اس کا کوئی کمال ہے نہ اس کا کوئی کمال ہے۔ اللہ نے لکھ دی اس لیے وہ جنتی ہے، اللہ نے لکھ دی اس لیے وہ جہنمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کہ اللہ فلاں شخص کو پیدا کریں گے، یہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی اس میں فورکاسٹ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے حال، ماضی، مستقبل سب برابر ہے۔ اللہ کو پتا کہ اس شخص کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ کیسے اعمال کرے گا۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی ہے کہ اس شخص کو پیدا کیا جائے گا اور یہ جنتیوں والے اعمال کرے گا اور جنت میں جائے گا۔ اس کے برعکس اس شخص کو پیدا کیا جائے گا جو جہنمی والے اعمال کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس لیے انسان جہنمیوں والے اعمال نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر اختیار دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، جو وہ راستہ چنتا ہے، جو اس نے اختیار کرنا تھا دنیا میں آ کر، اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، پہچانو اپنے رب کو، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ یہ 6 دنوں سے کیا ایگزیکٹ مراد ہے ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ایک جگہ پہ آئے گا قرآن میں، وَإِن كَانَ يَوْمًا عِندَهُ بِأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب اس سے مراد وہ 6 دن ہے واللہ علم، یا کوئی اور 6 دہائیاں ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس زمین آسمان کہکشاؤں کی تخلیق سے پہلے اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کو جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ آیات متشابہات، آل عمران کے اندر ہم پڑھ کے آئے تھے کہ قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں محکمات جس کے اندر جن کا حکم بالکل واضح ہے، وَأُخَرُ متشابہات، یہ متشابہات میں سے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش کما یلیق شانہ، ہی جیسے اللہ کی شان ویسے اللہ کا عرش وہ پانی کے اوپر تھا۔ جب کچھ نہیں تھا، یہ کہکشاں جو ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ تھا۔ جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا، یہ کہکشائیں نہیں تھیں، یہ کہکشاؤں کے کلسٹرز نہیں تھے، یہ سپر کلسٹرز نہیں تھے، یہ پلازماس نہیں تھے، یہ ویکیوم نہیں تھا، یہ بلیک ہولز نہیں تھے، یہ دنیا میں انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، لیکن اللہ موجود تھا۔ کہاں تھا؟ اللہ عالم۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کم وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش کس پہ تھا؟ پانی کے اوپر تھا۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا ہے۔ پانی موجود تھا، اور آج سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مین جو سورس آف لائف ہے وہ کیا ہے؟ پانی از دا سورس آف لائف۔ اور آج بھی جب وہ کسی دوسرے پلانٹ کے اوپر وہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں واٹر سورسز کو، کسی پلانٹ پہ اگر ان کو پانی نظر آتا ہے تو دیر از اے لائکلی چانسز کہ وہاں پہ بھی کوئی زندگی ہو۔ اب ہے نہیں ہے اللہ عالم، لیکن قرآن میں آگے سورۃ طلاق کے اندر آئے گا اللہ الذی خلق السبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 آسمان کو تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینوں کو بھی پیدا کیا۔ پتہ نہیں کیا شکل ہوگی، واللہ عالم، ممکن ہے کوئی 7 اور اس طرح کے نظام ہو، یا 7 مفسرین اس کی 7 زمین کی جو 7 لیئرز ہیں وہ بھی مراد لیتے ہیں، اللہ عالم۔ لیکن یہ اللہ کے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا اتنی سی دنیا کے اندر، تو ہمارا کام ہے اتنی معلومات لیں جتنا ہمارے سے ریلیونٹ ہے۔ اوپر کیا ہو رہا ہے، اوپر کے جہانوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہ جان سکتے ہیں نہ جھانک سکتے ہیں، بس تکے ہی مار سکتے ہیں۔ تو اللہ کو پہچانو، وہ کان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر اللہ نے تمام چیزوں کو وجود دیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کیوں آئے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر میں تمہیں بھیجا، وکاس تمہیں، حناس تمہیں بھیجا تاکہ تمہاری دنیا میں دوستی ہو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ من احب للہ، جس کی دوستی اللہ کے لیے ہو، وہ ابغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے، تو تمہیں بھیجا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں اللہ کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمال کرتا ہے۔ ٹیسٹ، ایگزامینیشن ہال، اللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تمہیں، تم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، جب کچھ نہیں تھا اللہ نے سب وجود دیا، انسانوں کو پیدا کیا، اب جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگے، اس میں تم شک کر رہے ہو؟
اس میں تم شک کر رہے ہو جو اللہ عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ وجود کو دوبارہ سے وجود دے ہی نہیں سکتا کیا؟ عقل کی بات کرو. لیبلوکم ایکم احسن ولا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. تو کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ قبر میں کون جو ہے نا کوئی مردہ نکل کے باہر آیا کہ جی قبر میں جو ہے نا وہ دو خطرناک سے فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں 3 سوال. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ. جب ان کے اوپر اللہ اپنے عذاب کو کچھ عرصے کے لیے روک لیتا ہے، ان کو مشکلات میں گرفتار نہیں کرتا، اور یہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جی کہاں ہے عذاب جس کا آپ ہم سے ڈراتے ہیں، اللہ مؤخر کرتا ہے تو کہتے ہیں لے آئیے نا. لیقولن ما یحبسو، کس نے اللہ کے اس عذاب کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ لے آئے نا جس سے آپ ڈرا رہے ہیں. اللہ خبردار، یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جب وہ اللہ کا عذاب آئے گا زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، گلوبل وارمنگ کی شکل کے اندر، اللہ کے اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا. پھر تم یہ کہتے جو کہ اٹلانٹکا کے اتنے جو اوشنز ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے، واٹر لیول اونچا بڑھ رہا ہے، اور بس تمہاری زندگی کا یہی بس فکر ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ سارے اسباب تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تم سب کو بانٹنا شروع کر دو. اللہ کے اختیارات ہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب اللہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو کیا کہتا ہے انسان؟ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس نعمت کو واپس کھینچ لیتے ہیں. تو یہ کہتا ہے انَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے. اللہ نعمت دیں کے نعمت جب چھین لیتے ہیں تو بالکل ایسے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. لَيَئُوسٌ کفور، بالکل مایوس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً، پھر دوبارہ جب اس کو اللہ نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بعد ضراء، تکلیف پہنچنے کے بعد، مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر ایک دم یہ جاگتا کہتا ہے مشکل وقت نکل گیا، اب اچھا وقت آ گیا واپس نا. ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر شیخیاں مارتا ہے، سٹیٹس پہ لگاتا ہے کہ میں نے نئی گاڑی لی ہے، اور سٹیٹس پہ اپنا آئی فون 7، کون سا ہے 7 ہے 17، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، 17 تک پہنچ گیا آئی فون 17 پرو میکس، تو وہ اسٹیٹس پہ لگائے گا کہ میرے پاس یہ بھی نعمتیں ہیں. اور کچھ نہیں تو گھڑی کوئی اچھی برانڈیڈ پہنی تو بار بار اپنی کلائی اوپر کر کے گھڑی ذرا شو کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار میں نے برانڈیڈ گھڑی پہنی ہوئی ہے. انہو لفرح فخور، تو کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے، شیخی مارتا ہے. اللہ کو شیخی مارنے والے پسند نہیں ہے. الا الذین صبروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہوگا. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، فلعلک اے نبی کیا کہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحی الیک، اس قرآن میں سے ایک حصے کو، وضائقم بہ صدرک، اور تنگ کر لیں اپنا سینہ اس قرآن کے کچھ حصے کے ساتھ، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، اس بات کے اوپر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اے نبی آپ کے اوپر کوئی خزانہ، آپ کیوں اتنی فقر کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنے زہد آپ نے کیوں اختیار کر رکھا ہے، او جاء معہ ملک، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتے آپ کے پروٹوکول میں کیوں نہیں رائٹ لیفٹ گھومتے. اے نبی ان کی فرمائشوں کی پرواہ نہ کریں. نبی علیہ السلام فرمائش کرتے تھے کہ آپ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن کا یہ والا حصہ چھوڑ دیں، یہ مان لیں، یا یہ کہتے تھے کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، گیو اینڈ ٹیک کریں نا، دنیا گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ ایسا نہیں کہ قرآن کے ایک حصے کو پکڑ لیں دوسرے کو چھوڑ دیں، یا ان کی خواہشات کی اتباع کریں. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے. ام یقولون افطراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس قرآن کو اپنے پاس سے لکھ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں سے لکھ لی ہے تو تم بھی عرب ہو، اور آج 1450 سال گزر چکے ہیں، سارے 8 ارب انسان اکٹھے ہو جائیں، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی شامل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور جتنے جو ہے نا ٹولز ہیں سب لے آؤ، سب انسان بیٹھ جاؤ، اور فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ. یہ پہلا چیلنج تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ. ایک آیت، 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی تو آیت لے کر آؤ جو اس قرآن جیسی ہو.
اگر یہ قرآن اللہ کا کھلا چیلنج ہے قیامت کی صبح تک رہے گا، اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، قرآن جیسا کوئی کلام لے کے نا، اگر انسانوں کا کلام ہے تو لے کر آئے نا، اللہ کا تو چیلنج آج بھی ہے، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارے اس چیلنج کو نبی قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، تو جان لو یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں، ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے اللہ پر؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو اس دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے، وزینتہا، اور اسی کی زیب و زینت کی دور میں لگا ہوا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو اللہ اس کو اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ دیں گے، اس پہ دنیا میں ظلم نہیں ہوگا۔ جو صرف دنیا کا بھوکا ہے اور دنیا کا حریص ہے، اور دنیا کے حریص کی ایک مثال سورہ اعراف میں کیا گزری تھی؟ ہاں، کتے کی، جو صرف دنیا کے دور میں لگا ہوا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ ہاں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ، اگر صرف اس کی زبان دنیا کے لیے باہر نکلتی ہے تو اللہ دنیا اس کو کچھ نہ کچھ دیں گے، اس پہ دنیا پہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو سکھایا گیا کہ اپنی امت کو سکھائے، ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ صرف جہنم کی آگ ہوگی، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، گھیر لے گئے وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان کو، اور سب جو ان کے دنیا کے اندر کام جو اعمال تھے وہ باقی سب باطل ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو ہو بینۃ من ربہ، آپ کے ان کے رب کی طرف سے بالکل واضح دلیل کے اوپر، ہدایت کے اوپر، ایک وہ شخص ہے جو بالکل واضح دلیل کے اوپر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یعنی جو اللہ کی طرف سے بالکل واضح دلیل کے اوپر ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن کے اندر آپ خود ایک گواہ پیش کر رہے ہیں، ان کو ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، جس دلیل کا وہ جواب نہیں دے رہے، کیا کون سی دلیل؟ کہ اگر قرآن بشر کا کلام ہے تو تم ایک صورت پروڈیوس کر دو قرآن جیسی، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اللہ کا یہی اسلوب رہا، اللہ پہلے بھی انبیاء کے اوپر کتابیں بھیجتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی کتاب تورات، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے امام تھی اور رحمت تھی، امام پیشوا تھی اور رحمت تھی ان کے لیے۔ اولئک یؤمنون بہ، جو ایمان والے ہیں وہ اس قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، لوگوں میں سے، قبیلوں میں سے، قوموں میں سے جو اس قرآن کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں احتمال بھی نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے در حقیقت ہمیں اس کے بارے میں ہم مخاطب ہیں کہ قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اِنَّهُ لَحَقُّ، اِنَّهُ الْحَقُّ من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس پہ ایمان نہیں لاتی۔ 8 ارب کی آبادی میں 5.5 ارب کافر ہیں آج بھی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹا الزام باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ان کی پیشی اللہ کے حضور ہوگی، جیسے عدالت کے اندر پیشی ہوتی ہے، ان کی پیشی کل اللہ کے حضور ہوگی۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ان کے اوپر اس پیشی میں جو گواہ پیش کیے جائیں گے، جو گواہ فرشتوں کی شکل میں ہوں گے، جو ان کے اپنے جسم کے شکل میں ہوں گے، جو ٹائم اینڈ سپیس ہے اس کی شکل میں ہوں گے، وہ تمام گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہی مجرم ہے جو دنیا کے اندر اللہ پہ جھوٹا الزام باندھتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اعلان ہوگا لعنت ہے ان ظالموں کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان ظالموں کا قصور کیا تھا دنیا میں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر نا ٹیڑھا پن ڈھونڈتے تھے، دین کے اندر فضول میں ٹیڑھا پن، احکامات کے لاجکس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور کہتے تھے جی جو لاجک ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو ہم اس پہ تو عمل کریں گے، بس یہ حکم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اتنے سے ذہن میں نہیں آ رہا آپ کا نا حکم، آپ اپنا ذہن اپنے پاس رکھیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو بھی عاجز نہیں کر سکتے دنیا کے اندر۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء،
کل قیامت کے دن اللہ کو چھوڑ کے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بلائیں اپنے سفارشیوں کو جن کی دنیا کے اندر یہ چولی چکی کیا کرتے تھے, جن کے پیچھے بھاگا کرتے تھے دم ہلا ہلا کر. بلائیں اپنے ان معبودوں کو. یضاعف لهم العذاب, انہیں دگنا دیا جائے گا عذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, دگنا کیوں دیا جائے گا کہ یہ سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے, سننے کی طاقت تھی عمل نہیں کرتے تھے, دیکھنے کی طاقت تھی لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم, یہی وہ مجرم ہوں گے جن کو گھسیٹ گھسیٹ کر دھکے دے دے کے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا. کیوں؟ خسروا انفسهم, انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور گم ہو گیا کل قیامت کے دن ان کے پاس جن غیر اللہوں کے اوپر ان کو یقین تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے, وہ سب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کے اندر سب سے بڑھ کے خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. ان الذین آمنوا, ہاں دوسری طرف ایمان والے, ماشاءاللہ آپ لوگ. ان الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, واخبتوا الی ربہم, واخبتوا الی ربہم, اپنے رب کے حضور جھک گئے, اللہ کے سامنے جھک گئے, سرنڈر کر دی اللہ کے احکامات کے آگے. پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو اپنی سوچ کو, اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دیا. عبادت کے اندر اگر لذت آئے تو بہت اچھا ہے, مزہ آئے, ثواب ہے تو بہت اچھا. اگر عبادت میں لذت نہ آئے نا تو دگنا ثواب ہے, کیونکہ عبادت لذت کے لیے نہیں ہے, عبادت اللہ کے حکم کے لیے ہے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع, دو گروہوں کی مثال, ایک اندھوں کی ٹیم ہو اور دوسری ایک ٹیم کے اندر اندھے اور گونگے ہوں, اور دوسری ٹیم کے اندر نہیں, دوسری ٹیم بالکل سکتی ہے اور سن بھی سکتی ہے. حل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ پاکستان بلائنڈ ٹیم ورسز پاکستان کیا جو دیکھ سکتی ہے اصل ٹیم ہے, ان کا میچ ہو, کون جیتے گا؟ بلائنڈ جیتے گی. اتنے برے حالات ہو گئے. حل یستویان, کیا یہ دو مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون, کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور عجیب انداز کے اندر یہاں پہ آ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو, إِلَىٰ قَوْمِهِ, اپنی قوم کی طرف, إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, وہ کہنے لگے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنے سال محنت کی نوح علیہ السلام نے؟ 1000 سال کی عمر, 950 سال تک اپنی قوم کو بلاتے رہے, مستقل دعوت دیتے رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر آئے گا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے اپنے لوگوں کو دن میں پکارا, رات کی تاریکیوں میں پکارا, فلم یزدہم دعائی الا خسارا, میری جو پکار تھی, دعوت تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اور گناہوں کے اندر بڑھتے گئے. اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تو یہ اسرو, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں نا اگر کہ ایک بندے کی اٹینشن ادھر ادھر ہو رہی ہے, موبائل یوز کر رہا ہے یا تھوڑا سا جھونکے میں جا رہا ہے, تو بات بولنے والے کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا نا. جتنے اٹینٹیو سامنے لوگ ہوں اتنا ہی بندہ جو بات کر رہا تھا وہ بھی اٹینٹیو ہوتا ہے. تو چیزیں کہ بندہ بیچارہ غیر فطری طور پہ جھونک میں چلا جائے. یہاں پہ یہ کیا معاملہ کرتے تھے, جب نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے, اپنے منہ کے اوپر کپڑا جو ہے نا وہ ڈال دیتے تھے کہ ہم وی آر لیسٹ بادرڈ, ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے. تو کیا دعوت تھی نوح علیہ السلام کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے رہا ہوں اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے. فقال الملا, یہ پھر آئے وہی چودھری, وڈیرے, سردار, پولیٹیشینز, الذین کفروا, جو ان میں سے جو کافر تھے, من قومی, ان کی قوم میں سے, ما نراک الا بشرا مثلنا, اے نوح آپ کے اندر کیا اسپیشلٹی ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں, 2 آنکھیں 2 کان, چلتے پھرتے ہماری طرح کے انسان ہیں, کوئی آپ کو فضیلت تو ہمارے پہ ہے نہیں. اور دوسری بات, وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی, اور یہ جو آپ کے ساتھ جو کچھ 2 4 10 15 20 70 کتنے ٹوٹل 950 سال کی محنت میں 70 یا 72 لوگ ایمان لے کر آئے, یہ جو آپ کے ساتھ جو کچھ ٹولہ ہے,
ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہماری سوسائٹی کا سب سے زیادہ وہ تھرڈ کلاس طبقہ ہے، لوور طبقہ ہے، غریبوں کا طبقہ ہے۔ آپ کی مجلس میں یہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں، اراذلنا، بالکل ردی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں، اور ہم سردار وڈیرے چودھری پولیٹیشنز پروٹوکول کے ساتھ گھومنے پھرنے والے پڑھے لکھے طبقہ انگلش بولنے والا، یہ بیچارے ان کو تو، یہ تو پنجابی دیہاتی پینڈو قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، آپ کو کوئی فضیلت نہیں دی گئی ہمارے اوپر، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم کھلا یہ سمجھتے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قل قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، اگر تم نے سوچا کہ اگر میں حق پہ ہوا اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، فامیت علیہم، اور تم اس سے اندھے بند رہے ہو، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں تمہارے اوپر زبردستی ہدایت کو مسلط کر سکتا ہوں کہ تم اسے انکار اور ناپسند کر رہے ہو؟ ویا قوم، اے میری قوم، انبیاء کی دعوت میں اخلاص ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی، غم ہوتا تھا۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا تمام اجر اللہ کے ذمے ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان ایمان والوں کو جن کو تم بہت حقیر اور ردی سمجھتے ہو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، انہم ملاقو ربہم، یہ سب اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں گمان کر رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہو، بڑا اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک جو ہے نا وہ پڑھا، جو وہ ایلیٹ کلاس میں شمار کرتے ہو، لیکن میرا گمان تمہارے بارے میں کہ تم جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اللہ کی عدالت میں کون مجھے بچائے گا اگر میں ان فقراء کو چھوڑ دوں گا؟ کل اللہ کے حضور میری کون جو ہے نا وہ میری وکالت کرے گا جب اللہ میرے سے پوچھے گا کہ ان فقراء کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ افلا تذکرون، تم ہوش کے ناخن کیوں نہیں رہتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ کہتا ہوں میرے پاس کوئی دنیا اور آسمان کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، پھر وہی جملہ، میرے پاس کسی غیب کا علم نہیں ہے، انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں بالکل ردی سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ نے ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہیں دی۔ یہ بالکل جو ہے نا، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بیچارے مدارس کے اندر لوگ جا رہے ہیں، یہ بالکل جو ہے نا لوئسٹ آئی کیو جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی اتنا گھٹیا کال ہے یہ۔ پڑھا لکھا طبقہ آج کہتا ہے، بہت سے جو نا ماڈرن اسکالرز آپ کو ملیں گے کہ جی مدارس کے اندر جو ہے نا لوئسٹ آئی کیو جا رہا ہے، لوئسٹ آئی کیو، تمہارا آئی کیو بہت بڑا ہے نا، اس لیے تم قرآن کی نعمت سے محروم ہو، تم اس قرآن کے لفظ کو یاد نہیں کر سکتے، تم اس کو نہ پڑھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو، بس اپنی جو ہے نا تمہاری ذہن کی تخیلات ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ یہ دین ہے، تم اپنے تخیلات کے نبض گھوم رہے ہو، بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو۔ یہ پہلے لوگوں بھی یہی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ قالوا یا نوح، نوح علیہ السلام کے سارے دعوے دینے کے بعد کہنے لگے قالوا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی، بہت ہوگی بحث، بہت جھگڑا کر لیا، فاکثرت جدالنا، اور آپ اس میں بہت آگے بڑھ گئے اس بحث مباحثہ کے اندر، ہم سے بحث نہ کریں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کا ہمیں ڈراوا دے رہے ہیں لے آئیں اس کو نا۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، اے میرے لوگو، اے میری قوم، إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا، اگر وہ چاہے گا، وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، تم اس کو ہرا نہیں سکو گے، تم اس کو ہرگز نہیں سکو گے، تمہارے فلیٹس، تمہاری جتنی ٹیکنالوجی ہے سب ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جائے گی۔ ولا ينفعكم نصحی، اور میری یہ نصیحت تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، کہ میں چاہوں کہ تم میری نصیحت پہ عمل کر لو، اور اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہوں کہ تم گمراہ ہو۔ ہوا ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اس اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا تم کہتے ہو کہ یہ میں اپنے سے خود باتیں جو ہے نا وہ تراش کر تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں؟ قل ان افتریتہ، اگر میں حقیقتاً یہ باتیں جھوٹی بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، فعلی اجرامی، تو یہ تو اتنا بڑا جرم ہے جو میں اپنے اوپر کر رہا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، میں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو اس سے بری ہوں۔ اگر یعنی یہ جھوٹی دعوت ہے تو یہ تو میں اپنے اوپر اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اب جتنی 950 سال کی محنت کے بعد
یہ دیکھیں 950 سال کا اللہ نے ایک ایک لمحہ نہیں قرآن میں بیان کیا، چند چیزیں بیان کی۔ 950 سال کی محنت کو اللہ نے آدھے صفحے کے اندر بیان کیا۔ 950 سال کی مہلت ان کے پاس، 950 سال کی مہلت کے بعد بس اللہ کی طرف سے وحی ہوئی نوح علیہ السلام کو، وَأُوحِيَ إِلَى نوح، اے نوح آپ کیا کریں، اِنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ، آپ کی یہ قوم اب ہرگز ایمان نہیں لائے گی، اِلَّا مَن قَدْ آمَن، بس یہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں 70 یا 72 یہی ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، آپ ان کے اعمال کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ نا امید نہ ہوئیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور ایک کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے۔ اللہ نے براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آرٹ سکھایا، اس کی پوری آرکیٹیکچرل ڈرائنگ اور جو کچھ تھا اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے سکھایا، اور یہ انسانی تاریخ کی پہلی کشتی تھی جو وجود کے اندر آئی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، 3 فلورز تھے اس کشتی کے۔ یہ چھوٹی موٹی کوئی کشتی نہیں تھی، بہت بڑی کشتی تھی، 3 فلورز تھے اس کے، 3 سطحیں تھیں اس کی، جانور بھی تھے اس میں، انسان بھی تھے۔ اب دیکھیں آگے ہوا کیا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی کہ ہماری انسٹرکشنز کے مطابق، وَوَحْيِنَا، اور وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ہمارے سے ان ظالموں کے بارے میں آپ جھگڑا نہ کیجیے، ان کی خیر خواہی اب چھوڑ دیں، انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، پھر آئے وہ چودھری، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب بھی گزرتے پاس سے نوح علیہ السلام کے پاس سے وہ قوم کے سردار، سَخِرُوا مِن، تو مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کا، اور کہتے ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، تم کشتی بنا رہے ہو، یہ کشتی کہاں چلانی ہے؟ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا، اگر تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ہم تمہارا ایک وقت آئے گا جب مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ دیندار لوگوں کا مذاق اڑتا رہے، نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں، انبیاء کی مثال لے لیں، اور قرآن کے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یہ اپنے آپ کو جو بہت عقل مند سمجھتا ہے طبقہ نا، وہ مذاق اڑاتا ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں یہی جواب ہے، تم مذاق اڑا لو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اس طرح سے تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کون ہے وہ جس کے پاس اللہ کا عذاب آ رہا ہے، رستے میں ہے، ویخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور جس کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ پکا ٹھکا ہو چکا ہے کہ وہ کبھی ٹلے گا نہیں۔ حتی اذا جاء امرنا، اب یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، آ گیا امرنا، ہمارا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور، تندور کو بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عذاب کا آغاز کیسے ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، تنور جو روٹیاں جہاں سے نکلتی ہیں وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، ایک مطلب یہ، اور دوسرا تنور کا مطلب نا یہ سطح زمین، جو سرفیس لیول آف ارتھ ہے، اس کو بھی تنور کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ وفارت تنور، قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے کہا نوح کو احمل فیہا، اس کشتی میں بٹھائیے، سوار کیجئے ہر طرح کے جوڑوں کو، جانوروں کے جوڑے بھی تھے، انسانوں کے جوڑے بھی تھے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْ قَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام نے کشتی میں سارے جو انسان جو ان کے اوپر ایمان لائے وہ، اور اس کے بعد جتنے جاندار تھے ان تمام کو نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں بٹھایا۔ وما آمن معه الا قلیل، جو ایمان والے تھے بالکل تھوڑے تھے، یعنی 70 یا 72۔ وقال ارکبوا فیہا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا، کہا اللہ نے ارکبوا فیہا، سوار ہو جائیں اس کشتی کے اوپر، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے ہی اس کشتی کا چلنا ہے، ومرساہا، اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، ہمارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی چل رہی تھی پہاڑ نما موجوں کے درمیان۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جو ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، یا بنیا، اے بیٹے، ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اندر شمار نہ ہو۔ قالا، وہ کہنے لگا نوح علیہ السلام کا بیٹا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی پانی سے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم،
آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا من امر اللہ، اللہ کے اس فیصلے سے، الا من رحم، مگر جس پہ اللہ رحم کرے، وحال بینہم الموج، یہ گفتگو جاری تھی، وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو گیا۔ وکیل یا ارض ابلعی، پوری دنیا پہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ وکیل یا ارض، زمین نے پانی اگلا، آسمان سے پانی نازل ہوا، تمام مخلوقات جو اس کشتی کے علاوہ تھے سب غرق ہو گئے۔ روایات کے اندر یہی آتا ہے، اور یہاں سے اس کے بعد سے انسان کی جو نسل ہے دوبارہ جاری ہوئی ہے۔ اس لیے تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ جو لوگ تھے نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کر آنے والے، یہاں سے پھر آگے دوبارہ سے انسانیت کی جو ہے نا وہ نسل آگے بڑھی ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی، اچھا ہی ہو گیا۔ وکیل یا ارض ابلی، جب وہ جو ہے نا کشتی ایک جگہ مقام پہ پہنچی، اور روایات کے اندر آتا ہے وہ، اور یہ اس ٹائم پہ جو ٹرکی اور آذربائیجان کے درمیان ایک جو بارڈر ہے، اس میں وہاں پہ ایک جودی پہاڑ ہے، مطلب یہ اس کے بارے میں حتمی تو نہیں کہا جا سکتا وہ کہاں پہ جا کے لینڈ ہوئی، لیکن ایک پہاڑ کے اوپر جا کے رکی، لینڈ ہوئی۔ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ یہ آذربائیجان کے اندر یہ پہاڑ ہے۔ جب وہاں پہنچی، وکیلا یا ارض ابلعی، پھر اللہ نے کیا کیا، اے زمین، مخاطب ہوئے اللہ اس زمین سے، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءکی، تو نگل لے اپنے پانی کو، ویا سما، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، بارش کو اللہ نے روک دیا، زمین سے کہا کہ پانی سارا کا سارا اپنے اندر نگل لے، وغیض الماء وقضی الامر، اور خشک ہو گیا پانی، سارا کا سارا پانی اللہ کے حکم سے جو آیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، خشک ہو گیا۔ وکیلا وقضی الامر، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ تھا وہ ہو چکا، عذاب ان کے اوپر مسلط ہو چکا۔ وَسَّوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جا کے رکی ایک جودی پہاڑ پر، وکیلا، اور کہہ دیا گیا، اعلان ہو گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہی سردار، وہی قوم جو ابھی انکار کر رہی تھی، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے لیے انتہائی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَنَادَى نوح، اب جب عذاب ٹل گیا اور یہ جو 70-75 لوگ دنیا میں بچے، وَنَادَى نوح، اللہ نے نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، فقال، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا جو بیٹا تھا وہ میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اے اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے، اور جو آپ پر ایمان لے کر آئے گا اس کو بچائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو پروٹیکشن دیں گے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنا۔ قال یا نوح، اللہ نے کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں تھے، بدبخت تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح میرے سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیجئے جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلوں کے اندر مت شمار ہوں، اور اس فاسق فاجر کے بارے میں میرے سے سوال نہ کریں۔ قال ربی، نوح علیہ السلام کہنے اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں سوال کروں آپ سے، ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اے اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور میرے پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ قیل یا نوح، کہا گیا نوح علیہ السلام سے، اہبط، اتریے اس زمین میں، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی آپ کے اوپر ہے، وبرکات علیک، اور آپ کے اوپر برکتوں کا نزول ہے، وعلی ممن معک، اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں 70-72، ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ سنمتعہم، ہم عنقریب انہیں فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر اس کے بعد ان کے اوپر جب یہ دوبارہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، دوبارہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلک من انباء الغیب، یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سب غیب ہے، جو نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا، آپ ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے تھے، انت آپ، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، من قبل، اس سے پہلے، من قبل ھذا فاصبر،
لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام متقین کے لیے ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ تمام ہوا. آگے وَإِلَىٰ عاد، اب نوح علیہ السلام کے بعد اگلی ایک قوم جس کا یہاں پہ ذکر ہے جو نوح علیہ السلام کے بعد آئی وہ عاد تھی، جس کے قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہود علیہ السلام کو. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے بھیجے ان کے بھائی ہود. بھائی سے کیا مراد ہے؟ انہی کے قوم میں سے تھے. قال یا قوم، اب ہود علیہ السلام کی دعوت، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ. تمام انبیاء کی یہ ایک کامن دعوت ہے، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، اور تم ہو کے تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، جھوٹے الزام اللہ پہ لگا رہے ہو. یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ویا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشوں کا نزول کرے گا. بہترین یہ نسخہ ہے. رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، استغفار کیجیے. پھر آپ نے اس میں ایک کے ساتھ دوسرا وظیفہ یہ والا شامل کرنا ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ قرآن کے بتائے ہوئے وظیفے. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی کی طرف تم رجوع کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشوں کا نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، تمہاری اسٹرینتھ کو بڑھا دے گا. ہر طرح کی اسٹرینتھ، ملٹری اسٹرینتھ، افرادی اسٹرینتھ کو بڑھا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم نہ بنو. قالوا یا ہود، تو اب ہود علیہ السلام کی قوم کیا کہنے لگی؟ ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کر آئے. You are not able to convince us. We are not convinced of your arguments. ہم آپ سے کنونس نہیں ہیں. ہم آپ کے آرگومنٹس سے جو ہے نا ہمارا دل مطمئن نہیں ہوا. آپ اب یہ بھی ایک نا آج مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے آرگومنٹس سے میں کنونس نہیں ہوا. آپ کوئی بہتر آرگومنٹ پریزنٹ کرتے تو شاید میں کنونس ہو جاتا. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور اے ہود، ہم اپنے گھر والوں کو آپ کے کال پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں معذرت، گھر والے کہہ رہا ہوں، اپنے معبودوں کو آپ کے ایک صرف دعوت کے اوپر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بت ہیں نا، انہوں نے آپ کے اوپر کوئی منتر پڑھ دیا ہے، آپ کے اوپر کوئی آسیب کر دیا ہے، اس لیے آپ کا نا آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے جو ہے نا وہ بتوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آسیب جو ہے نا وہ نازل کر دی ہے، اس لیے آپ نا یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے بتوں کو چھوڑ کے ہم ایک اللہ پہ ایمان لے آئے. قال انی اشہد اللہ، حود علیہ السلام کہنے کہ انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تمہارے اس شرک سے بری و ذمہ ہوں. میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میرا اس شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پلاننگ کرو، مکر کرو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ ہی توکل کرتا ہوں. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، دنیا میں اور اس سے ماورا جتنی مخلوقات ہیں، چوپائے ہیں، الا هو آخذ بناصیتها، وہ اللہ ان تمام مخلوقات کو ان کی چوٹی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہے. چوٹی کے بال یعنی یہ جو فرنٹ کے سامنے کے بال ہوتے ہیں، تمام مخلوقات کو اللہ اپنی ان کے اس جگہ کو اپنے چوٹی میں پکڑے ہوئے ہے. ہر چیز اللہ کے اختیار کے اندر ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا رب سیدھے راستے کے اوپر تم سب کو بلاتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا
چکا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے بعد ایک نئی قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تمہیں ہلاک کر دے گا، نئی قوم کو لے آئے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، ہمارا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اب انہوں نے بھی انکار کیا، آگے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آیا ان کے اوپر امرنا، ہمارا امر عذاب کا، نجینا ہودا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہیں بھی نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت میں، ونجیناہم من عذاب غلیظ، ان ایمان والوں کو اور ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دی دردناک عذاب سے۔ وتلک عاد جاہدوا بآیات ربہم، یہ قوم عاد تھی جو جھگڑ رہی تھی اپنے رب کی آیات کے بارے میں، وعصوا رسلہ، اور جھٹلا رہی تھی، نافرمانی کر رہی تھی اپنے رسول کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، کیا جرم تھا ان کا؟ واتبعوا امر کل جبار عنید، یہ اتباع کر رہے تھے، اندھی تقلید کر رہے تھے، بلائنڈ فالوورز بنے ہوئے تھے ہر جبار، جابر سرکش کی، عنید ضدی، ہر ضدی اور سرکش جو اللہ کی نافرمانی کے اندر بڑھ رہا ہے، وہ بے شک کوئی سنگر ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ کوئی بھی پاپ سٹار ہے یا راک سٹار ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، بے شک کوئی بہت اچھا فٹ بالر ہے، یا کوئی پتہ نہیں اسپائڈر مین ہے یا آئرن مین ہے، جس کو ہم اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اس جیسا ہیئر سٹائل ہونا چاہیے، اس جیسی جو ہے نا ٹی شرٹس، اس جیسا جو ہے نا گیٹ اپ اٹائر اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ان کا قصور بھی یہ تھا، اللہ کو، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر یہ کیا کرتے تھے؟ ایسے سرکشوں کی اتباع کیا کرتے تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے اوپر چھوڑ دی گئی اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت، پھٹکار، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، الا، خبردار، ان عادن کفروا ربہم، یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، الا، خبردار، بعد لعاد، دوری ہے، ہلاکت ہے قوم عاد کے لیے، عاد کے لیے قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا بھی قصہ تمام ہوا۔ آگے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اگلی قوم ہود یہ قوم، یہ جو عاد کی ہلاکت کے بعد اگلی قوم کا جو ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم، صالح علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ہوا انشأکم، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، من الارض، زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا میں آباد کیا، فاستغفروا، تم اسی سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اسی سے تم رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا رب قریب ہے، مجیب، دعا قبول کرنے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب ایمان والے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے، انی قریب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو چاہیے کہ ہر پکارنے والے کو کہ مجھے ہی پکاریں، میرے سے ہی مدد طلب کریں۔ قالوا یا صالح، تو یہ سمود کی قوم کہنے لگی صالح علیہ السلام سے، قد کنت فینا مرجوا، اے صالح ہم تو آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، بہت بریلینٹ سمجھتے تھے، بہت ایکسٹرا آرڈنری سمجھتے تھے، آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ ہمارا نام روشن کریں گے، ہماری قوم کا، آپ کوئی نوبل پرائز جیت کر آئیں گے، آپ کوئی جو ہے نا کوئی لمبے چوڑا کوئی جو ہے نا انوینشنز کریں گے، کوئی سائنسدان بڑے بنیں گے، اور ہمارے قوم کا جو ہے نا سر فخر سے بلند کریں گے، ہمیں آپ سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ اس سے پہلے تک جب تک آپ کی دعوت ہم نے نہیں سنی تھی، ہمیں آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ اتنہانا، اور اب آپ عجیب بہکی باتیں کر رہے ہیں، اتنہانا، آپ ہمیں روک رہے ہیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم شک کے اندر ہیں جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ ویسے عجیب بات ہے،
پہلے جتنی قومیں تھیں نا وہ اپنے سے پچھلے لوگوں کی بات کو نا رول ماڈل بنایا کرتی تھیں. آپ دیکھیں ساری قومیں کیا کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. بار بار آتا ہے قرآن میں. یہ جو آج ہماری جنریشن جن زی ہے نا یہ الٹ ہے اس کے نا. جن زی سے پچھلی کون سی تھی؟ الفا جنریشن. یہ جن زی کہتی ہے کہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی جو ہے بونگے سے تھے اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم بہت عقل مند ہیں. ہمارے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں پتا, ہمارے ٹیچرس کو بھی کچھ نہیں پتا, اور ہم جو ہے نا بس عقلیں کل ہیں. یہ کوئی وکری جنریشن پیدا ہوئی ہے ویسے نا, جو بالکل اپوزٹ سوچتے ہیں. لیکن پرانی قومیں کیا کرتی تھیں, وہ پچھلی جنریشنز کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھیں, اپنے آباء و اجداد کو نا. اور یہ جو جن زی ہے, ٹک ٹاک, اس کو ٹک ٹاک جنریشن بھی کہا جاتا ہے. ٹک ٹاک جنریشن نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے, ان کا اٹینشن اسپیم ہے ہی نہیں. ان سے بات کریں ایسے نا 30 سیکنڈ کے بعد یہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیچارے. ان کی حالت پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے. ہم سب ان کی خیر خواہی کریں. یہ ٹک ٹاک, موبائل اور یہ جو سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا ہے. قال یا قوم, اے میری قوم, ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, غور تو کرو کہ کیا میں اگر اللہ کی طرف سے حق کے اوپر ہوں, وآتانی منہ رحمۃ, اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول میرے اوپر ہو, فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت, اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے کون ہے جو تم میں سے مجھے اللہ کی عدالت میں مجھے بچا سکے؟ مجھے کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت, اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر, اور تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہو کہ میں اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لوں. وَيَا قَوْمِ, اے میری قوم, هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, ان کی قوم نے کہا ہم کیسے مان لیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہم ایک صورت میں مان سکتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر کچھ یقین کرنے کے بارے میں سوچیں گے, غور اور فکر شروع کریں گے سوچنا. یہ سامنے پہاڑ ہے, ابھی یہاں پہ اسی کانورسیشن کے درمیان ہمارے سامنے یہ پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکلے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ نے معجزہ ہود صالح علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ظاہر کیا, اسی ٹائم پہ پہاڑ پھٹا, اس میں سے فل جو ہے نا گابن پریگننٹ اونٹنی باہر نکلی. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پورا منظر, لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا. اب یہاں پہ صالح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں, یا قوم, یہ تم مانگ رہے تھے اونٹنی, ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی طرف سے اب تمہارے پاس ایک معجزہ ہے, لکم آیت, یہ معجزہ اللہ کی طرف سے, فذروہا, اب تم نے منہ سے مانگا تھا معجزہ, فذروہا, اب اس اونٹنی کو چھوڑ دو, اس کو فلا تمسوہا بسوء آتا ہے کہ تم اس کو ٹچ بھی نہ کرنا برائی کے ساتھ. تاکل فذروہا, چھوڑ دو اس کو, تاکل فی ارض اللہ, یہ چڑھے اللہ کی زمین میں, ولا تمسوہا بسوء, حکم کیا ہے, اس کو تم نے تکلیف کے ارادے سے نہیں چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ, منہ مانگا معجزہ, کیا کہا گیا کہ اس کو نہیں پکڑنا, اس کو چھوڑ دو بس تم, عذاب, یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے, اب تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. فَعَقَرُوهَا, ایسے ظالم بدبخت تھے, فَعَقَرُوهَا, انہوں نے اسی پکڑ کے اسی اونٹنی کو ذبح کر دیا, قتل کر دیا. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اپنے گھروں میں, اپنے شہروں کے اندر 3 دن تک چلو پھرو, 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ اللہ کا وعدہ جو کبھی جھٹلایا نہیں جائے گا. کل ہم نے پڑھا تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ, انہوں نے جب عذاب کے اثرات کو دیکھا تو کیا کیا, معافی مانگ لی, اور اللہ نے عذاب ٹال دی. ان کے پاس 3 دن کی مہلت تھی, اگر یہ بھی چاہتے اللہ سے معافی مانگنا, اللہ معاف کر دیتے. انہوں نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا, جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کو مہلت نہیں ملی تھی, صرف آثار دیکھے تھے انہوں نے, وہ عقل مند تھے, انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی, انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی. فلما جاء امرنا, ہوا کیا, جب آیا ہمارا امر, نجینا صالحا, تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو, والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے, برحمت منا, اپنی طرف سے رحمت کا ظہور کرتے ہوئے, ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے, عذاب کی رسوائی سے انہیں بچا لیا. ان ربک, بے شک تمہارا رب, ہوا وہی القوی ہے, العزیز غالب ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحہ, اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, الصیحہ, چنگھار نے. کیسے ان کے اوپر عذاب آیا, ان کے اوپر ایک چنگھار ایسی مسلط ہوئی, فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, یہ اپنے گھروں میں الٹے منہ پڑے رہ گئے, اٹھ ہی نہیں سکے. ایسی چیخ ان کے اوپر مسلط ہوئی کہ یہ دوبارہ وہاں سے اپنے بستروں سے, اپنے گھروں سے اٹھ ہی نہیں سکے, وہیں پڑے ہلاک ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا جو کان ہے
وہ اپ ٹو سرٹن فریکوینسی کی جو وائس ہوتی ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے. اس سے بیونڈ ہوگی اگر فریکوینسی اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو دیٹ کین کاز ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے. اور اس ایک فریکوینسی کی لمٹ ہے نا ہر کریشن کی, ہر جانور کی, انسانوں کی بھی فریکوینسی کی ہے. اس سے نیچے اگر ہوگی فریکوینسی تبھی آواز محسوس نہیں کر سکتا, اگر اس سے اوپر ہوگی تو تبھی آواز محسوس نہیں کر سکتا. تو یہ اتنی لاؤڈ فریکوینسی اس کی ہوگی کہ اس چیخ سے یہ ایک چیخ ہی کافی ہے. یہ انسان یہ گارے مٹی سے بنا ہوا, پیٹ میں پخانہ لے کے گھومتا ہے, پیشاب لے کے گھومتا ہے, یہ اللہ کے آگے جو ہے نا کرے گا تکبر, یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک ٹائم کا تمہارا جو ہے نا واش روم بند ہو جائے تو تمہاری چیخیں نکل جائیں, ایک ٹائم کا تمہارا پیشاب بند ہو جائے تو تمہاری جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے نا وہ تم ایسی بے قراری کے ساتھ جو ہے نا وہ کبھی کسی ہاسپٹل میں بھاگ رہے ہوگے, کبھی کہیں جا رہے ہوگے, تمہارا اللہ پیشاب ہی بند کر دینا تو تمہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. تمہارے اللہ جو ہے نا وہ واش روم بند کر دینا تمہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. تم اللہ کے سامنے کیا ہو, تمہاری اوقات ہے, تم اللہ کی نافرمانی سینہ تان کے کرتے ہو. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہ تھے ہی نہیں, آباد ہی نہیں تھے, زندہ ہی نہیں تھے. اللہ اعلان ہوا ان سمود کفروا ربہم, یہ قوم سمود والے تھے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. اللہ خبردار بعدا للثمود, ان سمود والوں سے بھی جو ہے نا وہ دوری ہے, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. سمود, قوم سمود کا واقعہ, اس کے بعد اب آگے آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اب آئے ہمارے رسول یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے آئے کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. بالبشرا, بشارت دے کے. ابراہیم علیہ السلام کا پورا فیملی ٹری آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا, میں نے آپ کو بتا چکا جب بنی اسرائیل کے سارے واقعے. ابراہیم علیہ السلام, ان کے 2 بیٹے, اس کے بعد آگے یعقوب علیہ السلام آئے, ادھر سے 12 بیٹے نیچے, 12 قبیلے نیچے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے اندر تبدیل ہوئے. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر. قالو, وہ کہنے لگے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر سلاما, انہوں نے سلام کہا ابراہیم علیہ السلام کو, سلام کیا, فرشتے بھی آ کے سلام کیا کرتے ہیں, تو اس لیے اگر ہم مجالس میں کہیں پہ داخل ہوں تو سلام کے اندر پہل, فرشتے سلام میں پہل کریں ابراہیم علیہ السلام کو. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, تو جیسے ہی انہوں نے سلام کیا ابھی کچھ دیر بیٹھے ہی تھے فرشتے, انسانی شکل کے اندر تھے. فجاء ان جاء بعجل حنیذ, تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور بھاگے ہوئے گئے اور بھونا ہوا بکرا ان کے سامنے آ کے سرو کر دیا. ہماری طرح نہیں آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے, اور کھانا بناؤ بلا تکلف, بتائیے گا بھوک لگی تو میں بھی کھانا جو ہے نا بالکل زبردست تازہ روٹی اتار کے لے کر آؤں گا, چلیں میں کچھ باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں. وہ مہمان کو ایسا شرمندہ کریں گے, وہ کہتا ہے بھائی میں بس NG راضی ہوں میں نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا فرشتوں سے کہ آپ ٹھنڈا لیں گے, گرم لیں گے, کیا لیں گے. ابراہیم علیہ السلام وہ جو ان کے پاس بیسٹ اس ٹائم پہ اویلیبل تھا. دیکھیں مہمان نوازی بہت بڑا وصف ہے, جو اس ٹائم پہ ان کے پاس بیسٹ چیز اویلیبل تھی نا انہوں نے پیش کر دیا. حنیذ, بھونا ہوا بکرا, روسٹ, کیا کہیں گے اس کو, روسٹڈ لیمپ, ہاں یس, چومپس, نہیں چوپس, یس چوپس. تو وہ روسٹڈ جو ہے وہ بکرا جو تھا وہ بھونا ہوا فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. فلما رأى ایدیہم, اب آگے ان کے دسترخوان لگا ہوا ہے, فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے. فلما رأى ایدیہم, جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے, لا تصل الیہ نکرہم, تو ان سے خوف محسوس کیا. وأوجس منہم خیفہ, اور دل میں خوف پیدا ہوا. کیوں خوف محسوس ہوا؟ کیونکہ اس دور میں چور جو تھا نا, چور بھی سمجھدار ہوتا تھا. جس گھر کا اندر سے ڈکیتی ڈالنی ہوتی تھی تو اس کا وہ نمک بھی نہیں کھاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید یہ کوئی ڈکیت اور چور ہیں, اس لیے کھانا نہیں کھا رہے, واردات کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ یہاں پہ چور آتا ہے اور وہ ڈکیتی بھی کرتا ہے اور کھانا شانا بھی کھا کے کئی دفعہ چل, فریج میں بھی جو چیزیں پڑی تھیں وہ بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے ہیں, اور اللہ معاف فرمائے وہ عورتوں کا بھی جو ہے نا وہ بلاತ್کار کر کے چلے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ وارداتیے نہ ہو. قالوا لا تخف, پھر فرشتے بولے لا تخف اے ابراہیم ڈریے مت, انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم ایک اسپیشل مشن کے اوپر آئے ہیں, ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم. لوط علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق تھا؟ ان کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے, عراق سے اللہ نے انہیں مکہ کی طرف ہجرت کروائی, فلسطین وغیرہ, وہ ساری تفصیل اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو یہ جو تھے نا لوط علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور
ہاں ایک وقت میں تھے، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی تھے لوط علیہ السلام، اور انہیں لوط علیہ السلام کو ایک آبادی تھی جس کا نام سدوم تھا، ایک قوم تھی سدوم کا علاقہ تھا، وہاں پہ ان کو رسول بنا کے بھیجا تھا۔ تو فرشتے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کی طرف، قوم لوط کی طرف آئے ہیں، جو ہے نا وہ انا ارسلنا الی قوم لوط، یعنی ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ وامرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ دور پیچھے کھڑی ہوئی پردے کے اندر، قائمۃ کھڑی ہوئی تھیں، فضاحکت، تو وہ بھی نا جس طرح ایک دم بندہ وہ ہوتا ہے نا کول ڈاؤن، وہ بھی گھبرا گئی تھی، یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، فضاحکت، جب انہوں نے بتایا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ ایک دم ہنسی، ریلیکس ہو کر نا کہ شکر ہے کہ یہ کوئی وارداتی نہیں ہے، فضاحکت، وہ ہنسی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، فبشرناها باسحاق، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، ہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ قالت، عورت نا بہت جلد باز ہوتی ہے، اور وہ کہنے لگی، قالت یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے ہائے، جو ہے نا ہائے افسوس، افسوس تو نہیں کہیں گے اس کو، یا ویلتا، یہ تعجب کے لیے آتا ہے یا ویلتا نا، ہائے تعجب، الیدو، میں بیٹا جنوں گی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، وانا عجوز، میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا جو بال ہے، جو میرا شوہر ہے، یہ بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہوا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں بڑھاپے کے اندر بیٹا جنوں کی، اسحاق۔ تو فرشتے کہنے لگے، قالو اتعجبین من امر اللہ، آپ کیا تعجب کریں اللہ کے امر کے اوپر، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کے برکات ہوں، علیکم، اے گھر والو تم کے اوپر، انہ حمید مجید، وہ بہت تعریف کے لائق ہے، بہت بلندی والا ہے، اللہ بوڑھوں کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی عمر روایات کے اندر 80 سال سے زیادہ تھی، 80 پلس میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر میں بچہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ خاص عنایت تھی کہ یہاں جو ہے نا اس عمر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے، جس کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے آگے کون آئے تھے، پڑھ کے آئے ہیں، ہاں کیا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 12، جس میں یوسف علیہ السلام، ابھی سورہ یوسف آ رہی ہے، وہ 12 قبیلے تھے جو بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے وہ نسل چلی تھی بنی اسرائیل والوں کی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، فلما، اب ابراہیم علیہ السلام، فلما ذهب عن ابراہیم الرو، جب ابراہیم علیہ السلام کا بھی خوف دور ہو گیا، وجاءته البشرا، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے اس بشارت کو لے لیا، یجادلونا فی قوم لوط، تو ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں نا بڑی محبت کے ساتھ، یجادلونا، ہم سے ابراہیم جھگڑنے لگے، فی قومی لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی دعا کرنا شروع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے اوپر عذاب اللہ کا نہ آئے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کون تھے، لحلیم، بہت بردبار تھے، اواہ، بہت آہو زاری کرنے والے تھے، رونے والے تھے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ 3 اوصاف ابراہیم علیہ السلام کے، حلیم، بہت بردبار، تحمل مزاج، اواہ، کہتے ہیں آہو زاری کرنے والا، اللہ کے ہاں آنسو بہانے والا، رونے والا، منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، ان کو چھوڑ دیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو، انہ قد جاء امر ربک، ان پہ آپ کے رب کا امر آ کر رہے گا، وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان کے اوپر عذاب آئے گا جو واپس نہیں لوٹے گا۔ وَلَمَّا، اب وہ فرشتے جو پوری اللہ کی طرف سے ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی عذاب لے کر، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکلے، آگے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اب آئے ہمارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، یہ جیسے ہی لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، سِیَ بِہِم، تو لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے غم زدہ ہوئے ہیں۔ کیوں غم زدہ ہوئے؟ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا سینہ تنگ ہوا فرشتوں کو دیکھ کر۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگے لوط علیہ السلام، یہ بہت سخت دن ہے آج۔ کیوں رنجیدہ ہوئے فرشتوں کو دیکھے؟ کیونکہ ان کو بھی علم تو نہیں ہے کہ عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل کے اندر تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ کون تھی؟ قوم لوط، LGBT کمیونٹی تھی، جن کا تعلق یہ ٹرانس جینڈر اور یہ
ہومو سیکشول سے سارے نا LGBTQ. تو اور یہ جو تھے کوئی اسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوتے تھے جس کے ساتھ اپنی یہ شہوت کو پورا کریں. تو اس لیے لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر ایک دم ان کا سینہ تنگ ہوا کہ میں ان نوجوان لڑکوں کو کیسے اپنی قوم سے بچاؤں گا. اب جیسے ہی قوم والوں کو پتہ چلا کہ بڑے نوجوان خوبصورت نوجوان لڑکے ہماری بستی کے اندر آئے ہیں، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، یہ نا جو اس طرح کے گناہوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی نا عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے، مسخ ہو چکی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بے وقوف جاہل ہوتے ہیں. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، وہ آئے ان کے قوم والے دوڑتے ہوئے. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اس سے پہلے بھی وہ یہ بدکاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے. کیا بدکاری آپ سمجھتے ہیں؟ قال یا قوم، تو لوط علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، روکا ان کو، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا مت کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی ہے جس کی ہوش حواس ٹھکانے کے اندر ہو؟ کیونکہ ان لوگوں کی ہوش حواس ٹھکانوں میں نہیں ہوتی ہے، یہ جانور بن جاتے ہیں. جب ایک طرح سے وہ اپنی فطری ضرورت کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے 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 زنا کرتے 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 تھک جاتے ہیں نا، جب ان کے لیے وہ بالکل روٹین کی چیز بن جاتی ہے، پھر وہ دے جسٹ ٹرائی ٹو انوینٹ سم تھنگ نیو. پھر وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور ذریعے سے ہم اپنی اس ضرورت کو، اس شہوت کو نکالیں. پھر وہ لڑکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں لڑکے کے ساتھ اپنی اس شہوت کو دور کروں، لڑکی کہتی ہے میں لڑکی کے ساتھ. پھر جب وہ اس ریلیشن سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، لڑکا لڑکی بن جائے، لڑکی لڑکا بن جائے، ہم اپنے سیکس کو چینج کروائیں اور پھر فیل کریں کہ لڑکی کیا فیل کرتی ہے، لڑکا کیا فیل کرتا ہے. یہ اتنے جانور نواز شخص بن جاتے ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی ہے جس کی کوئی ہوش ٹھکانے کے اندر ہو تم. اچھا، یہاں پہ لوط علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ہن ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹی ہیں؟ بیٹیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ان کی امتیاں تھیں، ہر قوم کی، ہر نبی کی جو امتیاں ہوتی ہیں، فالوور، ان کی بیٹی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تم ان سے نکاح کر کے اپنی اس جائز ضرورت کو پورا کرو. تو وہ قوم والے بتاؤں کیا کہنے لگے، قالوا لقد علمت، اے لوط آپ جانتے ہیں، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی ان بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ، ہم بور ہو چکے ہیں اس ریلیشن سے نا، ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ نے ایسے لطیف انداز کے اندر نا یہ سارا، کوئی ایسا ورڈ آپ دیکھیں گے نہیں ہے، لیکن پورا منظر کشی اتنے لطیف انداز میں کی ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِقُوَّةٍ، اب لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٍ، میرے پاس قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میں تمہیں وہ سہارا پکڑ کے دھکیل دیتا پیچھے. اب جب معاملہ یہاں تک آیا تو پھر وہ فرشتے بولے قالوا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کی طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجیں گے، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک، آپ نکلیں، جلدی نکلیں یہاں پہ اس قوم سے، باہلک اپنے گھر والوں کو لے کر، بقطع من اللیل، آج رات ہی اپنی قوم کو لے کر، اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکلیں. ولا یلتفت منکم احد الا امرأۃ، ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل ہوگا وہ آپ میں سے کسی کو نہیں پہنچے گا، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے. انہ مصیبہا ما اصابہم، آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ایک قوم لوط والوں کو پہنچے گا، وہ بھی اس میں شامل ہوگی. کیوں وہ شامل ہوگی؟ کیونکہ وہ سپورٹ کرتی تھی. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس گناہ کے اندر انوالو نہیں ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ وی فیل دے ہیو آل رائٹس ٹو ڈیسائیڈ وٹ دے وانٹ، دس از دیئر لائف، ان کا جسم ہے، جو مرضی وہ کریں. وہ سپورٹر تھی، وہ اس بدکاری کے اندر انوالو نہیں تھی لیکن سپورٹ کرتی تھی، ان لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی تھیں، تو اس لیے انہیں بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا. ان موعدہم الصبح، اے لوط ان کے پاس صبح تک کی مہلت ہے. الیس الصبح بقریب، اور صبح بہت قریب آ چکی ہے، آپ نکلیں یہاں سے. فلما جاء امرنا، پھر جب آیا ہمارا امر، جعلنا، اب دیکھیں اللہ نے عجیب انداز میں، یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ عذاب کو مسلط کیا گیا، سب سے سخت. پہلی ساری قومیں آئیں، آپ نے ان کا عذاب دیکھا، ان کے اوپر ایک عذاب مسلط ہوا.
اللہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کا امر عذاب ان کے اوپر آئے جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والوں کا زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری آبادی کو پکڑا، اپنے پر سے اٹھایا، آسمان کی طرف لے کر گئے اور اس کو زمین پہ پٹخ دیا. یعنی جو اوپر والی سطح تھی زمین کی وہ نیچے کر دی. جعلنا عالیہا سافلہا، اور یہی نہیں صرف وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوئی. کیسے پتھر؟ من سجیل منضود، جو بالکل جو ہے نا وہ تہ بتہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہو رہی تھی. مصومۃ عند ربک، اور وہ جو تھی یہ تھی بارش تھی، جو پتھر تھے وہ مصومتاً، وہ تھے مصومہ کہتے ہیں بالکل جو ہے نا اپوائنٹڈ، ہر بندے کے حصے کا جو بلٹ تھی وہ متعین تھی کہ یہ پتھر اس کے اوپر لگے گا. وما ہی من الظالمین ببعید، یہ جو قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، یہ تم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. ٹکٹ کراؤ، جا کے ڈیڈ سی کو وزٹ کر لو. بہت سے مفسرین کا یہی کال ہے کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ وہی ریجن ہے جہاں پہ یہ قوم لوط آباد تھی. اور اگر آپ صرف اس ڈیڈ سی کے بارے میں جا کے تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو دس از دا لوئسٹ لیول آن ارتھ. زمین کا سب سے زیادہ جو لوئسٹ لیول ہے اس ٹائم پہ وہ ڈیڈ سی ہے. اور ڈیڈ سی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی ہے اور زندگی نہیں ہے اس کے اندر، اور پانی کے اندر کوئی ڈوبتا بھی نہیں ہے. وہ اس طرح کا پانی ہے کہ اس پانی کے اوپر کوئی چیز اگر آپ ڈالیں گے تو وہ اوپر سرفیس پہ فلوٹ کرتی رہے گی، تیرتی نہیں ہے.